بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دی ویزیبل فیکٹ میں۔ ناظرین، انتہائی اہم خبر ہے۔ آرمی چیف جو ہیں وہ سیاسی طور پر جو ہے وہ متحرک ہو چکے ہیں اور انہوں نے ایک ایسی ڈیولپمنٹ کی ہے، ایک ایسی ملاقات کی ہے جس کے اندر انہوں نے اعلان یعنی کہ سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جناب میں عمران خان کے خلاف ہوں، اور یہ جو حکومت اس وقت پی ڈی ایم کی چل رہی ہے، آئندہ ملک میں یہی حکومت چلے گی، کسی کو منظور ہو نہ ہو۔ ملکی اسٹیبلشمنٹ، ملکی آرمی اسٹیبلشمنٹ کو یہی منظور ہے کہ صرف اور صرف یہی حکومت چلنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حکومت نہیں چلے گی، اور ہم اس حکومت کے ساتھ دونوں ہاتھوں، دونوں پاؤں، دونوں کان، دونوں آنکھوں کے ساتھ یعنی کہ اس حکومت کے ساتھ ہے، ہمیں کوئی اس حکومت سے الگ نہیں کر سکتا۔ یہ پیغام جو ہے وہ آرمی چیف نے دیا ہے۔ یہ کس ملاقات میں دیا ہے اور یہ ملاقات کب ہوئی، کن لوگوں کے ساتھ ہوئی، ان لوگوں میں کون کون شمار تھا، کیسے کس کس شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ آرمی چیف نے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح کوئی بھیک مانگنے والا انداز نہیں ہوتا، یعنی کہ التجا کرنے والا، آپ یوں کہہ لیجئے، یہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر لفظ ہوگا، کہ التجا کرنے والے انداز میں جو ہے وہ جناب یہ بات کی ہے کہ ملک جو ہے وہ صحیح سمت میں ہے، مشکل ہے لیکن ہم قابو کر لیں گے۔ تو اس حوالے سے کچھ خبریں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ اندر کی ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ دیگر کچھ اہم خبریں ہیں۔ یہ خبریں اور ان تمام خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ان سب سے پہلے ایک اہم خبر ہے جناب، اور وہ یہ کہ الیکشن کمیشن سے وارنٹ گرفتاری حصول ہونے کے بعد اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ افسران نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے لیے ایک بار پھر سر جوڑ لیے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وارنٹ گرفتاری آئی جی اسلام آباد کی لیگل برانچ کو موصول ہوئے ہیں۔ گرفتاری کے لیے اعلیٰ پولیس افسران مشاورت کے بعد اگلا لاحہ عمل طے کریں گے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز الیکشن کمیشن کی جانب سے توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر توہین کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ یہ الیکشن کمیشن ہی ہے جس کی وجہ سے پہلے بھی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہوئے، اور پہلے جس کیس میں جاری ہوئے وہ کیس تھا جی توشہ خانہ کا، جھوٹی گھڑی کا۔ اب یہ کیس جو ہے وہ یہ ہے کہ جی توہین الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمشنر کی توہین کی گئی ہے۔ عمران خان، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان سے جب سے انہوں نے عمران خان سے اقتدار چھینا ہے غیر آئینی، غیر قانونی ایک بیرونی سازش کے تحت، اس کے بعد سے جو ہے وہ عمران خان الیکشن کمشنر کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں، کھل کے بولتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ نون لیگ کا، نواز شریف کا اور شریف خاندان کا جو ہے وہ منشی ہے۔ اس الیکشن کمشنر سے غیر جانبداری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کرے گا تو وہ یقینی طور پر جانبدار ہوگا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ یقینی طور پر نون لیگ کے حق میں ہی ہوگا۔ اب نون لیگ کے حق میں فیصلے کا مطلب، اور چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ جو ہے وہ جناب انہیں یہ کہنا کہ انہوں نے جو ہے وہ توہین کی ہے، ان کو منشی کہنا کسی خاندان کا، یہ ایک انتہائی غیر مناسب سی بات لگتی ہے اس حکومت کو، اور یہ حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی اس سے توہین ہوگی۔ اب اس کیس میں جو ہے بھائی، اب آپ اگر منشی ہیں اور منشی رہیں گے تو پھر آپ کو منشی ہی کہا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ فواد چودھری کو بھی اسی کیس میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر انہیں کافی دن جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا۔ جیل میں رکھنے کے بعد جو ہے جب انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اگلی خبر جو ہے وہ جناب یوں ہے کہ پی ٹی آئی ایک اور تحریک جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے۔ یہ کہاں پر؟ تحریک انصاف نے 17 مارچ سے سندھ بچاؤ تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر اور سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ موجودہ حالات پر سندھ کے عوام کو جگائیں گے، زرداری مافیا کے خلاف کھڑا کر کے شکست سے دوچار کریں گے۔ پی پی والے ڈاکو ہیں، ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، 100 وزراء کی ٹیم نااہلوں کا ٹولہ ہے۔
کراچی میں پارٹی کے صوبائی دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی زیدی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم زرداری صاحب نے بنائی تھی، خرید و فروخت کرنے کے بادشاہ ہیں، حکومت تبدیل کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ زرداری کا ہے، ہم ڈاکو سے بات نہیں کرنا چاہتے، عمران خان پر قائم مقدمات سیاسی ہیں۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ 3100 پولیس والوں میں سے 1600 اہلکاروں آئی پیز کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، وی آئی پیز کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، کسی کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں۔ زرداری لوگوں کی زمینوں پر قبضے میں ملوث ہیں، آج پورے سندھ کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت جتوئی نے کہا کہ زراعت کے 30 بلین ہیلتھ کا بجٹ کہاں گیا، کوئی بتانے اور پوچھنے والا نہیں۔ علی زیدی کا کہنا تھا کہ سندھ میں 6 روزہ مہم کے بعد رمضان کے بعد دوبارہ مہم کا آغاز کریں گے، یعنی جو اب پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے پہلے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا تھا، سب سے پہلے حقیقی آزادی مارچ کی تحریک شروع ہوئی، پھر اس کے بعد عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا، اور اب جو ہے وہ سندھ بچاؤ تحریک جو ہے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اور اس آغاز میں ہوگا یہ کہ سندھ کو جو ہے وہ زرداری خاندان سے، وڈیرے خاندان سے جو ہے وہ چھٹکارا دلانے کی طرف جو ہے وہ ایک اہم قدم عبور کیا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں اپنی آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر کی طرف، اور آپ کو بتاتے ہیں آرمی چیف کی ملاقات کے حوالے سے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پیر کو ملک کی 10 سرکردہ کاروباری شخصیات سے ملاقات کی اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی موجودگی میں انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان مشکل معاشی حالات سے کامیابی سے باہر نکل آئے گا، ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل چکا ہے، ملک ترقی کرے گا اور ہم ایک خوشحال قوم بن کر ابھریں گے۔ ملاقات کے حوالے سے باضابطہ طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ آرمی چیف پوری ملاقات کے دوران پر امید نظر آئے اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ موجودہ معاشی مشکلات پر قابو پا لیا جائے گا۔ انہوں نے کاروباری افراد سے کہا کہ وہ پرعزم اور پر اعتماد رہیں۔ ایک ذرائع کے مطابق آرمی چیف نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے کاروباری افراد کو بتایا کہ قوم پر مشکلات آتی ہیں اور ہمیں مشکل حالات کا سامنا ہے، لیکن بدتر حالات کو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور ہم قائم و دائم رہیں گے۔ جنرل عاصم نے اسلامی تعلیمات کا حوالہ دیا اور شرکاء کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستان موجودہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ ملاقات میں شامل ایک شخص نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ کاروباری افراد نے آرمی چیف سے ملاقات کی درخواست کی تھی۔ وزیر خزانہ کو آرمی چیف نے سیشن میں شرکت کے لیے مدعو کیا تھا۔ کاروباری افراد نے اس ملاقات کو انتہائی کامیاب قرار دیا۔ آرمی چیف اور وزیر خزانہ نے کاروباری افراد کو بتایا کہ آئی ایم ایف کی تمام پیشگی شرائط کو پورا کر دیا گیا ہے اور چند روز میں ہی معاہدہ ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ معیشت میں تیزی لانے کے لیے دوست ممالک سے کیے جانے والے معاہدوں کو بھی دستاویزی شکل دی جائے گی۔